السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اللہ کی راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بھی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سخاوت اور خیرات کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اسے اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث صدقے کی اہمیت اور فوائد کو بیان کرتی ہے۔ صدقہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو اپنے مال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر پیچھے اس کا احسان نہیں جتاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ یہ سورہ بقرہ 262 میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ فرماتی ہیں، اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مراد یہ لی ہے کہ وہ صدقہ زیادہ کرتی والی تھی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز بعد مر جائے گا۔ تو اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غمگین کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کو 3 روز بعد زندہ دیکھا، 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا تو اللہ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور پھر فرمایا، یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا۔ اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پس اس کی دعا قبول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا فرما دیا۔ تو یعنی 20 درہم کے بدلے میں 20 سال عمر بڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، اس نے 3 روٹیاں راہ خدا میں خیرات دے دیں اور پھر آٹا گوندھنے بیٹھی۔ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا ہوا اڑا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے عرض کی، ہوا کے فرشتے سے پوچھیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، تو اس نے داؤد علیہ السلام سے کہا، اللہ سے پوچھیے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد،
سمندر میں ان کی کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خدشہ تھا۔ کشتی میں یہ آٹا ڈالا تاکہ وہ سوراخ بند ہو جائے اور کشتی ڈوبنے سے بچے۔ اس طرح سے وہ کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کشتی میں موجود تاجروں سے کہا کہ اپنے مال سے 13 حصہ نکال کر اس بڑھیا کو دیں۔ لہٰذا وہ بڑھیا کو 300,000 یعنی کہ 3 لاکھ دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت سے اس آدمی کی حیات بڑھ گئی اور یہ بڑھیا کی بھی جو ہے یہ 3 روٹیوں کے بدلے میں کیا ہوا 300,000 درہم مال جو ہے ملا۔ تو اس طرح سے صدقے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صدقہ دینے سے عمر جو ہماری چھوٹی بھی ہو تو بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کو پہلے قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ خصوصاً حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی حدیث ہے۔ اس کے سبسکرائب کر کے آپ کو ثواب جاریہ کمائیے۔ اللہ حافظ۔